ہم کہیں عزت نفس، انگریزی میں کہتے ہیں اس کو سیلف رسپیکٹ، یعنی خود اپنے کو عزت دینا، اپنے کو عزت دار سمجھنا، یا ہندی میں کہتے ہیں کیا، آتم سمان، یا جو بھی ہر زبان میں ہے، ہر قوم میں ہے، ہر مذہب میں ہے، ہر دین میں. تو یہ عزت کا خیال رکھنا، سر نہ جھکنے دینا، یہ ایک جذباتی کام نہیں ہے کہ جذبات میں آ کے انہوں نے ایسا قدم اٹھا لیا، احساسات میں آ کے ایسا کام کر دیا، لوگوں کے اکسانے پر صرف اپنی تھوڑی سی سربلندی کے لیے، تھوڑے سے نام کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اور جس کے نتیجے میں اتنا سارا نقصان اٹھانا پڑا. تو بات صرف وقتی جذبات اور غصے اور چیلنج کی نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی اصول اور قواعد کی بنیاد پر اس طرح کے قدم اٹھائے جاتے ہیں. اس کے مطابق خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ان اللہ فوض الی المؤمن امورہ کلھا، اللہ نے انسانوں کے، مومنوں کے سارے امور کو، یعنی سارے کاموں کو ان کے اختیار میں دے دیا ہے. یعنی ہمیں ہر کام کرنے کی اجازت ہے، ہمارے اختیار میں ہر عمل میرا ہے. ولیکن لم یفوض الیہم ان یکون ذلیلا، مومن کو ہم نے سارا اختیار دے دیا ہے، کچھ بھی کرے اپنے ساتھ، لیکن وہ اپنے کو ذلیل کرنے کا اختیار ہم نے اس کو نہیں دیا ہے. یعنی یہ ایک اسلامی رول ہے، قاعدہ ہے کہ ہم کو ذلیل ہونے کا حق، اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا حق اللہ نے ہمیں نہیں دیا کہ ہم کسی کے سامنے ذلیل کریں اپنے آپ کو، کسی کے سامنے رسوا کریں اپنے آپ کو، کسی کے سامنے گرا دیں اپنے آپ کو. اس کی اجازت نہیں، ہر کام کی اجازت. مثلا ہم اپنی آنکھیں نکال کے کسی کو دے سکتے، اپنی کڈنی نکال کے کسی کو دے سکتے، یعنی اپنے ساتھ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں جو سوسائڈ نہ ہو، یعنی اس سے پہلے تک ہم کچھ بھی اپنے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے کو ذلیل اور رسوا کرنے کا حق ہمیں نہیں. یہ گناہ ہے، حرام ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو دین کا جتنا زیادہ پابند ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ عزت دار بھی ہوگا. اسے اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ ہمیں ذلیل نہیں ہونا ہے. جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، مومن کی مدد کرنا واجب ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا واجب ہے، وغیرہ وغیرہ، مظلوم کا ساتھ دینا واجب ہے. اسی طرح ظالم سے نفرت کرنا بھی واجب ہے، اور ظالم کے سامنے نہ جھکنا یہ بھی واجب ہے. یعنی اللہ، مختصر لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے ہمیں اپنا سر کٹانے کی اجازت دی، کاٹنے کی اجازت دی ہے، لیکن سر جھکانے کی اجازت نہیں دی کسی ظالم کے سامنے. خلاصہ اس کا یہی وجہ ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان الدعی ابن الدعی، ناجائز باپ کی ناجائز اولاد، یعنی یہ ایک اس کی تحقیر کے لیے، یعنی ہم تم کو کچھ نہیں سمجھتے. یعنی امام کے جو الفاظ ہیں اس طرح کے، یعنی تم ہماری نظر میں کیا ہو؟ ابھی جمعہ 8 دن ہوا تم کو کلمہ پڑے ہوئے، ابھی فتح مکہ پر ہمارے جد نے تمہیں آزاد کیا، ورنہ اگر رسول اللہ چاہتے تم کو، تمہارے خاندان کو غلام بنا لیتے، لیکن ایسا نہیں کیا. تم کو اس زمانے کا جو دستور تھا، جو رول تھا، اس حساب سے تم ہمارے غلام تھے. رسول اللہ نے، ہمارے جد نے تمہیں غلام نہیں بنایا، تمہیں آزاد چھوڑ دیا، کہا نہیں تم لوگ آزاد ہو، طلقاء کے نام سے. یعنی رسول اللہ کے یہ لوگ آزاد کردہ غلام تھے، رسول اللہ نے ان کو آزاد کیا، ورنہ پورا حق تھا آپ کو غلام بنانے کا.